اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العظیم۔ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے اور پچھلی صورت ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون کا درس ہوگا۔ تمام طالبات سے درخواست ہے کہ قرآن کریم بھی کھول لیں اور اپنی اپنی کاپیاں اور پین اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ پچھلی صورتوں کی طرح انشاءاللہ اس میں بھی 4 باتیں ہمارے پاس بنیاد ہیں۔ سورۃ الکافرون کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس صورت کا موضوع اور اس صورت کا خلاصہ، اور کچھ باتیں ضمناً انشاءاللہ جو اس سے متعلق ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الکافرون کا ترجمہ غور سے سن لیں اور تسلی کے ساتھ اس کو لکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہو رہا ہے، اس لیے بریکٹ میں لکھیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الکافرون، اے کافرو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا ما، ان معبودان باطلہ کی، یہ ترجمہ لکھیں ما کا، میں عبادت نہیں کرتا ان معبودان باطلہ کی، جیسے بت وغیرہ تھے، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ بہت توجہ کے ساتھ ترجمہ لکھیں۔ میں عبادت نہیں کرتا ان معبودان باطلہ کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ما، اس معبود برحق کی، اس معبود برحق کی، اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا۔ ترجمے میں دیکھیں اب فرق آ رہا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 کے ترجمے میں آپ نے لکھا کہ میں عبادت نہیں کرتا، اب جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہی الفاظ لکھیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا ما، ان معبودان باطلہ کی، عبدتم، جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے
اور نہ تم عبادت کرو گے ما اس معبود برحق کی اس معبود برحق کی اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. ایک ترجمہ تو دین کا دین ہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی جو بت پرستی کو تم نے دین بنایا ہوا ہے، اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی توحید پرستی. ٹھیک ہے، ایک ترجمہ تو یہ ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دوسرا ترجمہ لکھیں، تمہارے لیے تمہارا بدلہ اور میرے لیے میرا بدلہ، یعنی جو کچھ تمہیں قیامت کے دن بدلہ ملے گا وہ تمہارے لیے، جو مجھے ملے گا وہ میرے لیے. تو دین کا ایک ترجمہ ہے بدلہ. تیسرا ترجمہ ہے تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ. دین کے 3 ترجمے میں نے عرض کیے ہیں، تینوں آپ کو یاد ہونے چاہیے. پہلا ترجمہ میں نے کیا عرض کیا؟ دین دین ہی کے معنی میں ہے، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. دوسرا ترجمہ کیا عرض کیا؟ تمہارے لیے تمہارا بدلہ، یعنی قیامت کے دن، اور میرے لیے میرا بدلہ. تیسرا ترجمہ عرض کیا تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ. یہ ہے اس سورہ کافرون کا ترجمہ. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے اس سورت کے ترجمے سے 2 باتیں آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور وہ بہت ہی اہم باتیں ہیں. اس کو نوٹ کر لیں، محفوظ کر لیں. ترجمے سے ایک بات واضح ہوئی، آپ نے غور کیا ہوگا یہ آیتیں آپس میں بہت ملتی جلتی قریب قریب ہے نا، اس لیے تھوڑا سا فرق سمجھنا ضروری ہے. وہ لکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، سورہ کافرون کی جو آیت نمبر 2 اور 3 کون سی ہے؟ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 ہے نا. آیت نمبر 2 اور 3 میں جو عبادت کا ذکر آیا نا، اس کا تعلق ہے فی الحال سے. لکھیں فی الحال. حال جانتی ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک نے 3 زمانے بنائے ہیں. ایک جو گزر گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی. ماضی جس کو انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں. ایک زمانہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، اس وقت آپ مدرسے میں ہیں، میں مسجد میں ہوں، اس کو کہتے ہیں حال، جس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں. اور ایک ہوگا جو آگے چل کر آئے گا، اس کو کہتے ہیں استقبال، جس کو انگلش میں فیوچر کہتے ہیں. تو آپ نے کیا لکھا؟ آیت نمبر 2 اور 3 میں عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ فی الحال. اس لیے ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ میں عبادت نہیں کرتا، یعنی فی الحال جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم عبادت نہیں کرتے فی الحال جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ سمجھ گئے؟ آگے لکھیں آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں عبادت کا تعلق ہے فی الاستقبال. آیت نمبر 4 اور 5 میں عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ فی الاستقبال، آنے والے زمانے سے. اس لیے آپ نے ترجمہ کیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ، اور میں عبادت نہیں کروں گا، یعنی آگے چل کر بھی. ٹھیک ہے،
ایک تو یہ بات ترجمے میں نکتے کی تھی جو امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 جو عرض کر رہا ہوں اسی طرح لکھیں، غلط مت کیجیے گا. آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں جو ماں آیا ہے نا، ماں، لفظ ماں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 میں جو ماں ہے، اس سے مراد ہے معبودان باطلہ. معبودان باطلہ یعنی جو غلط انسانوں کے بنائے ہوئے معبود. کسی نے بت کو بنایا، کسی نے گھوڑے کو بنایا، کسی نے سورج کو بنایا، کسی نے آگ کو بنایا، یہ سب معبودان باطلہ ہے. آگے لکھیں، اور آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5. آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 میں جو ماں آیا ہے، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 میں جو ماں آیا ہے، اس سے مراد ہے معبود برحق. اس سے مراد ہے معبود برحق یعنی اللہ تعالی کی ذات. یہ دو نکتے کی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس کو ذہن نشین کر لیں اچھی طرح. ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے سورۃ الکافرون کی وجہ تسمیہ. اس سورت کو سورۃ الکافرون کیوں کہتے ہیں؟ بالکل بات واضح ہے. اس سورت کی کون سی آیت میں لفظ کافرون آ رہا ہے؟ آیت نمبر 1 میں. پہلی آیت میں لفظ کافرون ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الکافرون. یہ بات ہو گئی؟ اچھا، تیسری بات یہ کہ موضوع سورت کیا ہے. موضوع سورت کو سمجھنے سے پہلے اس سورت کا شان نزول مختصراً سمجھ لیں، سن لیں اور لکھ لیں. موضوع سورت سے پہلے اس سورۃ الکافرون کا شان نزول مختصراً سن لیں، سمجھ لیں، لکھ لیں. مکہ مکرمہ میں ایک دن قریش کے 3 بڑے بڑے سردار قریش کے 3 بڑے سردار ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، عاص صاد کے ساتھ ہیں، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف، یہ 3 نام قریش کے بڑے سردار تھے. ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل اور امیہ ابن خلف. یہ تینوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ ہماری لڑائی کب تک چلتی رہے گی؟ ہم ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی قریش کے ہیں، اس لیے لڑائی کو ختم کرتے ہیں. لڑائی کو ختم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیسے؟ اب ان کی تجویز سنیں. آپ نے فرمایا کیسے؟ تو کہا کہ اپنے اپنے معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کر دیتے ہیں. اپنے اپنے معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کر دیتے ہیں. آپ سمجھے؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اگلے سال پھر آپ ہمارے معبودوں کی یعنی ان بتوں کی نعوذ باللہ عبادت کریں. اس طرح مل جل کر چلتے رہیں گے تو اختلاف بھی نہیں ہوگا، لڑائی بھی نہیں ہوگی، انتشار بھی نہیں ہوگا.
یعنی ان کو لگا کہ شاید یہ کوئی دین نہیں ہوا، یہ کوئی کاروباری پارٹنرشپ ہے. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک سال ایک بھائی دکان سنبھالتا ہے، اگلے سال دوسرا سنبھالتا ہے. جو دین اور عقیدے کو اہمیت نہیں دیتا نا، وہ اسی طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں پھر کرتا ہے. دین اور عقیدے کو سمجھنا پڑتا ہے. یہ ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، یہ یاد رکھیں. عقیدے میں کوئی لچک، کوئی کمزوری، یہ مذاق نہیں ہے. تو آج کل بہت سارے لوگ اس کو مذاق بنا لیتے ہیں. کوئی ہندوؤں کے مندر جا رہا ہوتا ہے، کوئی سکھوں کے گردوارے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کافر کے عبادت خانے میں جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے کسی نے جو ہے ماتھے پر ٹیکا لگا دیا، کسی نے کیا حرکت کر لی، کسی نے کیا حرکت کر لی. جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم دنیا کو اتحاد و اتفاق کا پیغام دے رہے ہیں. یہ آپ بھی سنتے ہوں گے. اپنی وقتی ضروریات، سیاسی ضروریات، مالی ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آج کل یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کہا جائے بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو قریب کرنے کے لیے. واہ جی واہ، ان کو ذرا قریب کرنے کے لیے ہم ان کی عبادت گاہ گئے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو گالی دے، وہ آپ کے پیغمبر کو گالی دے، وہ ختم نبوت کا انکار کرے، وہ صحابہ کی تکفیر کرے، وہ قرآن کریم کو محرف کتاب کہے. آپ کہے جی میں اس کو قریب کرنے کے لیے گیا تھا. دین کے ساتھ یاد رکھیں اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا. اگر یہ ترتیب اور طریقہ جائز ہوتا نا، سورہ کافرون نہیں اترتی. اس لیے یہ بات اس صورت سے سمجھ لیں کہ عقیدہ ہم سب کی، ایمان والوں کی بنیاد ہے. یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ہر ایک کے لیے دامن کھولا ہوا ہے کہ چلے جی میں اس سے بھی ملوں، اس سے بھی ملوں، اس سے بھی ملوں، اس سے بھی ملوں. ساری محنت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ انسان کہ چلو جی میں وہاں بھی عبادت کر لوں گا اور اس کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا، اس سے بھی گلے مل لوں گا، تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ساتھ آپ چلیں گے، وہ آپ کو ساتھ نہیں چلنے دیں گے. تو یہ ہے اس صورت کا شان نزول. جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون اتار دی کہ ایمان مذاق نہیں ہے، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی کہ ایک دن اللہ کی عبادت، ایک دن بتوں کی عبادت، ایک سال اللہ کی عبادت، ایک سال بتوں کی عبادت. یہ تماشے عقیدے میں اور ایمان میں نہیں چلتے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اس صورت کا شان نزول. لکھ لیا؟ تیسری بات، موضوع صورت کیا ہے؟ اب جب آپ نے شان نزول سمجھ لیا تو موضوع بالکل واضح ہو گیا. موضوع صورت لکھیں مقاطعہ عن الکفار. مقاطعہ، میم قاف الف طا عین گولہا. مقاطعہ عن الکفار، کفار سے بائیکاٹ کرنا. قطع تعلق، کفار سے قطع تعلق. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کفار سے قطع تعلق عقائد کے اندر، ایمانیات کے اندر. ہاں باقی دنیا کا جو رسم و رواج ہے، کافر آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا پارٹنر ہے اور آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر کوئی غمی خوشی آ جائے، دنیاوی اعتبار سے آپ علیق سلیق کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت اس میں ہے کہ آپ اس کو اپنا قلبی اور جگری یار بنائیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر مجلسیں کریں، اس کو اپنے اندر کی باتیں بتائیں. یہ منع ہے. باقی خیر خیریت منع نہیں ہوتی. ان کا کوئی مر جائے تو جا کے تسلی کے دو کلمات کہنا منع نہیں ہے، لیکن یاری لگانا، دوستیاں لگانا، اس کو جگری دوست بنانا، یہ منع ہے. تو موضوع کیا لکھا؟ مقاطعہ عن الکفار. نمبر 4 لکھیں خلاصہ صورت.
اس صورت کا خلاصہ کیا ہوا؟ پیغام اور سبق کیا ملا اس صورت سے؟ بہت غور سے لکھیں۔ عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں۔ عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ عقیدہ بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے، اس میں کوئی لچک نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مسائل میں، فروعات میں، جزیات میں سب سے زیادہ نرمی کشادگی دین اسلام کے اندر ہے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے ہم کسی سے اس بنیاد پر کسی کا گریبان نہیں پکڑتے کہ آپ نے آمین زور سے کہی، آپ نے نماز میں رفع الیدین کیا، آپ نے آذان کے پہلے بعد میں صلاۃ و سلام پڑھا۔ یہ فروعی مسائل ہیں، اس میں ہم ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑیں گے۔ جو کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ لیکن جہاں عقیدے اور ایمان کی بات آئے گی، اللہ کی توحید کی بات آئے گی، حضور کی ختم نبوت کی بات آئے گی، قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی بات آئے گی، صحابہ اکرام اور اہل بیت کے مقام اور مرتبے کی بات آئے گی، یہ ہمارے ایمان اور عقائد ہے۔ اس میں قطعاً اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو وہ برداشت نہیں ہے دین اسلام کے لیے، کسی صورت بھی نہیں۔ تو یہ ہے خلاصہ کہ عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ سورہ کافرون کا پورا خلاصہ، تفسیر آپ کے سامنے آ گیا۔ آخری بات، یہ جو سورہ کافرون ہے اس کے فضائل بھی احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ دو فضیلتیں ذکر کر لے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک فضیلت تو اس سورت کی یہ ہے، سورہ کافرون کی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر اور مغرب کی سنتوں میں فجر کی 2 سنتیں نماز سے پہلے ہوتی ہے نا، فرض نماز سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہے، اور مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ کب ہوتی ہے؟ نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے؟ تو جو فجر کی سنت مؤکدہ تھی 2 رکعتیں، اور جو مغرب کی سنت مؤکدہ تھی 2 رکعتیں، ان دونوں میں پہلی رکعت میں آپ علیہ السلام سورہ کافرون پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں بھی پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورہ کافرون۔ مغرب کی 2 سنتوں میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون۔ عموماً ایسا نہیں کہ ساری زندگی کوئی اور سورت انسان پڑھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن اہتمام کیا آپ نے کہ پہلی میں سورہ کافرون پڑھتے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ تو یہ سنت ہے، انسان کوشش کرے کہ اکثر و بیشتر فجر اور مغرب کی جو سنت مؤکدہ ہے اس میں ان 2 صورتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ ایک بات۔ دوسری فضیلت اس صورت کی، ایک صحابی ہے حضرت جبیر ابن مطعم، جبیر جیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ، یہ مالی اعتبار سے بہت تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے یہ بہت اہم روایت ہے۔ ایک دفعہ سفر پہ جانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور عرض کی کہ اپنے تمام ساتھیوں کے مقابلے میں مجھ پر مالی تنگی بہت زیادہ رہتی ہے، مالی اعتبار سے بہت تنگ دست رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جبیر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مالی خوشحالی دے دے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم سفر میں جاؤ تو یہ 5 صورتیں پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو، 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس۔ صرف درمیان میں سے کون سی صورت نکل گئی؟ سورۃ اللہب۔ سورہ لہب آپ نے ہٹا دی، فرمایا باقی 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورہ اخلاص،
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، فرمایا اس کی پابندی شروع کر دو۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کی پابندی شروع کی اور بہت جلد اللہ پاک نے اس کی برکت سے مجھے مالی وسعت اور خوشحالی عطا فرما دی۔ تو یہ وظائف ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ یہ سورہ کافرون کا خلاصہ تھا، تفسیر تھی جو آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی جیسے آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ 13 سپٹمبر بروز پیر جو اگلا پیر ہوگا، آپ تعلیم دین کورس والوں کا امتحان ہوگا، تو تمام طالبات سے مستورات سے درخواست ہے کہ بھرپور تیاری کریں، اس کی خوب تیاری کریں، اور انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور جتنی محنت آپ کی معلمات نے، اساتذہ نے آپ پر کی ہے، اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی اور اس کی حفاظت کریں گی اور تھوڑا سا وقت روزانہ کی بنیاد پر نکالیں گی، انشاءاللہ سب کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا۔ تو آج ہی سے عزم اور ارادہ کریں اور تیاری کے لیے وقت نکالیں۔ آنے والی پیر کو انشاءاللہ 11 بجے سے 1 بجے تک آپ کا امتحان ہوگا، اور اس کی تیاری ابھی سے سب جاری رکھیں۔ اللہ پاک تمام طالبات کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔